ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھول کر آ گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور دائمی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے اطراف میں گشت کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے۔ ثمامہ ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اسے دیکھا۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، ٹوٹی ہوئی نگاہیں، شان، شکوہ، ستوت، سولت، غرض برے حکمرانوں والے تمام عیوب اس کی شخصیت سے عیاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کرو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم، صبر و ثبات، عالی ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے کہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمائی، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیریت سے ہوں، اگر قتل کرو گے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون رائیگاں نہ جائے گا، اگر معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزار ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو، پیش کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے، اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چاہیے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آ جائے گی۔ تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ را دیے جن میں اس نے بڑے تمطراق سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صحابہ کرام منتظر ہیں کہ دیکھیں اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر ثمامہ سے فرمایا، جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنا دل تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے پاس رکھایا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ اردو کے کسی شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے
کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجیے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان رحمت میں آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں، آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور عمرے کا صحیح طریقہ بتایا، وہ مکہ مکرمہ چل دیا۔ ثمامہ عرب کے نہایت نمایاں افراد میں سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھیں، چنانچہ انہوں نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول کو خط لکھا جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کے لیے گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے نادر اور اعلیٰ اخلاق کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟